بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اہم کام کرنے سے پہلے شریعت نے دو کاموں کا حکم دیا ہے، ایک استشارہ اور ایک استخارہ، یعنی ایک استخارہ کرنا اور ایک مشورہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں دونوں کے فوائد اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا اسے کبھی ندامت نہیں ہوگی۔ اب یہ دو چیزیں جس کا ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اہم کام سے پہلے یہ دو کام کر لے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی، نہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جو کام ہمارے ذمے لگائے ہیں اور ہم نے ان کاموں کو پس پشت ڈال دیا۔ بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں، مشورہ کیا، استخارہ چھوڑ دیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں استخارہ کرتے ہیں، مشورہ چھوڑ دیا۔ بعض ایسے ہیں نہ ان کا تعلق استخارے کے ساتھ ہوتا ہے نہ مشورے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، کام کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مولا رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ فرمانے لگے کہ جس آدمی کو چار چیزوں کی توفیق مل گئی اسے چار نعمتیں مل جاتی ہیں، انہیں چار نعمتوں سے محروم نہیں رکھا جاتا۔ جس آدمی کو شکر کی توفیق مل گئی اسے نعمتوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ جس آدمی کو توبہ کی توفیق مل گئی اس آدمی کو توبہ کے قبول ہونے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ جس آدمی کو استخارہ کی توفیق مل گئی اسے خیر سے محروم نہیں کیا جاتا، اور جس آدمی کو مشورے کی توفیق مل گئی اس آدمی کو فیصلوں کے درستگی سے محروم نہیں کیا جاتا، یعنی وہ فیصلے درست کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دو کام اہم ہیں، ایک مشورہ کرنا اور ایک استخارہ کرنا، اور اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارہ کی سے زیادہ ہے۔ تو اگر ہم آج اس کام کو کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں سنتوں کو اختیار کریں، تو میرے خیال میں نہ شرمندگی ہو اور نہ ندامت ہو نہ ناکامی ہو۔ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مشورہ بھی کر لیتا ہے، استخارہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بظاہر اسے ایک وقتی طور پہ ناکامی نظر آتی ہے، در حقیقت وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ناکامی نہیں ہوتی۔ کہاں کیا انسان اور کیا اس کا علم، اللہ کے ہاں آخر کار